ڈاکٹر صاحب اس کو ان چیزوں کو ساری کو کیپچر کرنے کے لیے مائنڈ میں جو ہمارے سامعین سن رہے ہوں گے ان کے لیے زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ لاس آف میموری جو ہے نا وہ آج کل بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بیکاز آپ بہت سارا کچھ دیکھ رہے ہو تو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہو، موبائل فون یوز کر رہے ہو، تو آپ کی وہ جو میموری ہے نا اس سے بڑا زیادہ افیکٹ پڑا ہے. تو اپنی میموری کو بہتر کرنے کے لیے کوئی امیجنیشن کی ایسی ٹیکنیک جو ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے اس کو دیکھیں اور بالکل اس میں جو ہے توجہ، ہم نے کس طرح توجہ کو مرکوز کرنا ہے، اس کے میں آپ کو 2 بڑے اچھے طریقے بتاؤں گی. اس میں یہ ہے کہ اپنے سامنے دیوار پہ ایک لگا دیں، تصویر لگا دیں، کوئی سی بھی تصویر ہو، یا آپ ایسے کریں کہ دائرہ کھینچ لیں، دائرے کے اندر اپنی مرضی کے رنگ بھر لیں. اب اس کو آپ بیٹھ کے آرام سے صرف اسی دائرے کو دیکھنا ہے، جس میں رنگ ہے اس کو دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر چلی گئی تو کوئی بات نہیں، پھر آپ اسی رنگ کی طرف آئیں. شروع میں کچھ پرابلم ہوگی، شروع میں آپ 5 منٹ دیں، 10 منٹ دیں، 15 منٹ دیں، آپ کو توجہ مرکوز کرنی آ جائے گی اس پریکٹس سے کہ آپ اس رنگین دائرے کو دیکھ رہے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ موم بتی جلا لیں، موم بتی کو آپ کچھ فاصلے پہ رکھیں اور اس کو آپ دیکھیں. اب موم بتی کے علاوہ آپ نے اور کچھ نہیں دیکھنا، صرف موم بتی کو. اور پھر اس کے بعد یہ بھی پریکٹس 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ اور 20 منٹ آپ کریں تو توجہ ان کی جو ہے وہ ایک طرف مرکوز ہونا شروع. اس سے یہ بہت فرق پڑے گا کہ وہ جو ادھر ادھر ان کی توجہ بھٹک رہی تھی، وہ جس طرح کہتے ہیں نا اسکرولنگ کر رہے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ پھر آ جائیں گے، ایک طرف آ جائیں گے، وہ ان کی توجہ جو ہے مرکوز ہونا شروع ہو جائے گی، ایک پوائنٹ پہ آپ پوائنٹ پہ آ اپنے جائیں آپ گے. کو ٹرین بالکل کر رہے ہو اس طرح. بالکل کیا بالکل واقعی اس سے بہت سارے اچھے اثرات زندگی پہ ہوتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اور لوگوں نے آپ کو بتایا بھی کہ واقعی اٹ ہیپن. ایسا ہوتا ہے، بالکل بالکل ان کو بہت فرق پڑے، اور بلکہ وہ تھینک فل رہے ہیں کہ آپ نے بڑی اچھی ٹیکنیک بتائی. نہیں بالکل، ہم تو ساری عمر آپ کے تھینک فل رہیں گے، بیکاز یہ چیزیں جو آ کر بہت کم لوگ ہی اس طرح آ کے کھل کے بولتے ہیں اور اپنا سارا ایکسپیرینس آڈینس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور وہ بھی فری آف کاسٹ. یہ سب سے بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کا آپ کو اجر بھی دے گا. تو تیسری جو چیز ہے ان چیزوں کے ساتھ منسلک ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے MBA کیے ہوئے لڑکے دیکھے ہیں، میں نے ماسٹرز کیے ہوئی لڑکیاں دیکھی ہیں، جنہوں نے ڈگریاں تو بہت زیادہ کر لی ہیں مگر اپنے اندر کانفیڈنس لیول بالکل بھی نہیں ہے، اور اپنا کانفیڈنس لیول شیک کر چکی ہیں. تو ان کے کانفیڈنس لیول کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ایسی ٹیکنیک آپ ہمیں بتائیں گی کہ جس سے ان کی ہیلپ ہو سکے؟ اس کی سب سے اچھی جو ٹیکنیک ہے وہ ہے خود کلامی. میں کہا کرتی ہوں جو اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا. اپنے آپ سے محبت کیا ہے؟ اپنی تعریف بھی کریں. اپنی تعریف کیا کریں کہ میں ذہین ہوں، بلکہ میں سب سے پہلے کہتی ہوں آپ کہیں میں خوبصورت ہوں، خوبصورت، یس. میں ذہین ہوں، میں جو بھی کام اس کے ذہن میں جو وہ نہیں کر سکتا میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں ہر قسم کے کام کر سکتا ہوں، میں بر وقت ڈیسیژن جو ہے وہ لے سکتا ہوں، میرا کام جو ہے ہوتا ہے ٹائم پہ مکمل ہوتا ہے. جب یہ اس طرح کی کچھ مزید افرمیشنز بھی کہتے ہیں، افرمیشن ایگزیکٹلی وہ ہے، جب اپنے آپ کو وہ یقین دلائے گا تو اس کا کیا ہوگا، یہ ہمارے سب کانشیس میں رجسٹر ہو جائیں گے، ریکارڈ ہو جائیں گے، رجسٹر ہو جائیں گے. اور یہ جو ہمارا سب کانشیس ہے یہ ہمارا سارا دن ہماری مدد کرتا ہے. یہ جب یہ رجسٹر ہو گیا کہ میں کانفیڈنٹ ہوں تو یہ جو کانفیڈنس ہے اس کے ہر ایکشن میں پایا جائے گا. بالکل. اور یہ رجسٹر کرنے کے لیے کتنا ٹائم اور انسان کو ایفرٹ اس میں کرنی چاہیے ان ایکسرسائزز کے تھرو؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایکسرسائز روز کرنی چاہیے، بلکہ میں ایکسرسائز یہ کروایا کرتی ہوں کہ صبح اٹھتے ہی 1 گلاس پانی پیے، بلکہ پانی پینے سے پہلے گلاس کو پکڑیں اور گلاس سے مخاطب ہوں. آپ نے جو بھی کام کریں گے آپ کو پرسکون ہونا چاہیے، اور یہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے سب کانشیس میں رجسٹر کرنا ہے، تو پرسکون ہونے کے لیے آپ نے کہنا ہے، گلاس کو پکڑ کے کہنا ہے میں سکون میں ہوں، میں گہرے سکون میں ہوں، میں بہت ہی گہرے سکون میں ہوں. ٹھیک ہو گیا. فرسٹ سٹیپ یہ ہو گیا. اس کے بعد وہ بستر سے اتر کے اپنے بیڈ کور جو ہے وہ ٹھیک کرے کہ بستر پہ کوئی شکن تو نہیں رہے گی. پھر اس کے بعد وہ واش روم جائے، واش روم میں جا کے وہ جب منہ ہاتھ وغیرہ دھوئے تو اس دوران میں بھی یہ اپنا مکالمہ جو ہے وہ جاری رکھے
آپ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہر دوسرا بندہ ڈپریشن میں ہے، تقریباً تو آلموسٹ وہ چونکہ ڈپریشن میں ہے، اس کی خود اعتمادی جو ہے وہ متزلزل ہو رہی ہے، تو باتھ روم میں بھی جا کے وہ یہی کہے کہ میرا جو ڈپریشن ہے وہ پانی کے راستے جا رہا ہے، وہاں پہ ہو گیا. واپس آئے، واپس آ کے سیر کرنی بڑی ضروری ہے. واش روم سے آئے وہ سیر کرنے کے لیے جائے، اور سیر کرنے کے لیے جو اس میں سب سے پہلے کام کرے کہ وہ سانس لے گہرے، ڈیپ بریتھنگ. چل رہے ڈیپ بریدنگ کرے سانس، اور سانس کے دوران بھی وہ یہ اپنے آپ کو یہ باور کروائے کہ اللہ کی پاور جو ہے وہ میرے اندر آ رہی ہے. جب وہ یہ باور کروائے گا کہ پاور آ رہی ہے، اور پھر جب سانس باہر نکالے گا تو کہے گا کہ ڈپریشن جو ہے وہ باہر مجھ سے جا دور رہا جا ہے، رہا ہے. تو اس میں خود اعتمادی بھی آئے گی، اس کا ڈپریشن جو ہے وہ بھی دور ہوگا.